نماز متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ ویسے بھی یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح کہ نماز کے اندر معمولی حرکت جو انسان غیر ارادی طور پہ کرے اور جو انسان ارادی طور پہ کرے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، وہ ساری کی ساری حرکات جائز ہوتی ہیں، جس میں جان کی حفاظت کے حوالے سے چھپکلی کو مارنے کی، بچھو کو مارنے کی، سانپ کو مارنے کی روایات آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اس سے بھی چھوٹے کام کے حوالے سے، یہ تو جان بچانے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نواسی کو، خود اپنے نواسوں کو حالت نماز میں اپنے کندھوں پہ بٹھایا بھی ہے، اتارا بھی ہے، سجدے میں جاتے ہوئے رکھا بھی ہے، اتارا بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، موبائل فون جن کا حالت نماز میں آن ہو وہ فون بند کر لیا کریں۔ معزز سامعین گرامی قدر، مسجدوں کی طرف آنے کے حوالے سے چند گزارشات کل آپ کے سامنے رکھی تھی کہ فرض نماز کے لیے بندہ جب مسجد میں آتا ہے اس کے لیے وضو بناتا ہے، اس کا اجر و ثواب اور فضیلت کتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل جو بات آپ کے سامنے وضو کے حوالے سے رکھی تھی اس کی باقی دو شقیں بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات اللہ رب العزت کا دیدار ہوا اور اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو علم ہے کہ فرشتے مقرب ملائکہ کس بارے میں جھگڑتے ہیں؟ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں مجھے علم ہے، کفارات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور کفارات میں سے ایک بات کل آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ یہ ہے کہ اس وقت وضو کیا جائے جس وقت وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو۔ دوسری بات، کفارات کیا ہیں؟ با وضو ہو کر مسجدوں کی طرف با جماعت نماز کے لیے چل کے آنا، اس بارے میں فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں کہ میں نے اس بندے کا اجر و ثواب لکھنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں لکھوں گا، تیسرا کہتا ہے نہیں میں لکھوں گا۔ صرف لکھنے کے اوپر اس بارے میں جھگڑا ہوتا ہے جو با جماعت نماز کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیثیں ہیں ذمے کی اور ضمانت کی، ذمہ اور ضمانت دونوں چیزوں میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ جو با جماعت نماز کے لیے آئے، فجر پڑھے یا فجر نہ بھی پڑھے، گھر سے نکلے با جماعت نماز کے لیے، وہ اللہ کے ذمے میں ہے، ایک بات۔ اور دوسری جو 6 مجلسوں کی حدیث ہے کہ 6 مجالس وہ اللہ کی ضمانت میں ہیں، ان میں سے ایک جو جز ہے وہ یہ ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنے والی مسجد میں حاضر ہونا، یہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔ اب ضمانت اور ذمے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کر دیا، اور جو بات جس کے اندر ابہام کا کچھ اندیشہ تھا محدثین نے کھول کے بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے عاش بخیر و مات بخیر، اگر زندہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے زندہ رکھے گا، اور اگر مر جائے گا خیر خیریت سے موت دے گا۔ بندے کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ با جماعت نماز کے لیے بندہ آ رہا ہے، نبی کریم نے کہا عاش بخیر و مات بخیر، اس کا مطلب ہے، اس عاش بخیر کا کیا مطلب ہے؟ بخیر سے زندہ رہے گا، خیر سے مرے گا۔ یہ جو دوسری حدیث ہے نا کہ اللہ کی ضمانت ہے، وہ اس حدیث کی تشریح کرتی ہے اور مفہوم کو واضح کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، عاش بخیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، میرے بھائیوں، اذان ہو، دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جانے چاہیے، کیوں؟ اس بندے کے ساتھ اللہ کے صرف ذمے کا تعلق نہیں ہے، ضمانت کا تعلق بھی ہے۔ ضمانت کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ تیرے ذہن میں یہ وسوسہ اندیشہ ہے میں دکان آج چھوڑ جاؤں گا، اس ٹائم کے اوپر اذان ہوئی ہے، میں دکان چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پیچھے سے گاہک آ جائے گا، یہ ضمانت ہے، وہ ذمہ ہے۔ اور ضمانت یہ ہے کہ اگر تو نماز پڑھنے کے لیے آ جائے گا، اللہ اس سے بہتر گاہک تجھے دے دے گا۔ اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ استنباط کر لیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اگر زندہ رہے گا، نماز با جماعت کے لیے اذان ہوئی، شٹر ڈاؤن ہو گیا، اب فکر تو ہے نا کہ رزق دکان کے اوپر کوئی گاہک آ نہ جائے۔ اب ضمانت کیا ہے؟ اب ضمانت اللہ کی یہ ہے کہ اگر نماز کے لیے آ جائے گا، اس کو اس دنیا میں اللہ اچھا رزق دے گا۔ عاش بخیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے گا بہترین وافر فراما رزق دے کے زندہ رکھے گا، اور اگر موت دے گا
تو خیریت کی موت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پرسکون موت آ گئی، لا الہ الا اللہ والی موت تو آ گئی، یہ بھی اچھی ہے، یہ بھی اچھی بات ہے کہ پرسکون انسان تکلیفوں اور اذیتوں سے بچ کے موت کے منہ میں چلا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، موت کیا ہے؟ صحابہ کے سامنے آپ کو پہلے بھی یہ بات رکھی تھی کہ حضرت بلال کہتے ہیں موت اس دروازے سے کراس کر کے اپنے محبوب کا دیدار کرنے کا نام ہے۔ موت کیا ہے؟ موت کوئی چیز نہیں ہے۔ صحابہ موت کو یہ سمجھا ہی نہیں کرتے، اور آشا بخیرن و ماتا بخیرن کی ٹرانسلیشن یہ ہے، اصل ضمانت کا مفہوم یہ ہے اگر مسجد جاتے ہوئے فوت بھی ہو جائے گا، مر بھی گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اللہ رب العزت مرتے ساتھ ہی اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے ماتا بخیرن کی ٹرانسلیشن، یہ ہے اللہ کی ضمانت۔ اور کون ایسا ہم میں سے جو نہ چاہتا ہو کہ جنت میں نہ جائے؟ ابو عبد الرحمن تابعی ہیں، تابعی، وہ مسجد کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جو بندہ کل آپ کے سامنے اس کا دیباچہ رکھا مسجد میں آ گیا وضو کر کے، وہ کس حالت میں ہے؟ نماز کی حالت میں۔ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ نماز کی حالت ہی میں ہے، اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ ابو عبد الرحمن بیمار ہو گئے، نزع کا عالم ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا بستر آپ کو پتا انہوں نے تو مسجد ہی میں لگا لیا تھا کہ میں نے پوری زندگی مسجد میں گزارنی ہے۔ اس وقت جب آخری سانس چل رہے ہیں، ان کے ساتھیوں نے کہا اب تو گھر چلے جائیے، اب تو گھر چلے جائیے، بستر کو اٹھا لیجئے، اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے درمیان چلے جائیے۔ اس عالم میں جب نزع لگی ہوئی ہے، موت کا وقت قریب ہے، اچانک سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کا یہ فرمان سنا تھا، جو مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے وہ حالت نماز میں ہوتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں میرے رب سے ملاقات ہو تو میں نماز کی حالت میں دنیا سے جاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے۔ مسجدوں کو آپ نے معمولی سمجھا، یہ اللہ کے عبادت خانے، یہ اللہ کے گھر، دھرتی کے اوپر سب سے پاکیزہ پوتر مقامات، ان کی اہمیت اور قدر و قیمت کا آج ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو نماز کی عبادت ہے، جو فرض ہے، اس عبادت کے دیباچے وضو کے حوالے سے آپ نے فضائل سنے۔ اب صرف آذان کے حوالے سے چند باتوں کو یاد رکھنا ہے اور اس کے اوپر بھی عمل کرنے کا وعدہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اذان کا جواب کون دے گا؟ بنیادی طور پہ وہی دے گا نا جو اذان سے پہلے مسجد میں آئے گا۔ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، آدھی اذان سنی آدھی نہ سنی، کوئی الفاظ کان میں پڑے کوئی نہ پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اذان کی تیاری کرنی چاہیے، نماز کی تیاری نہیں کرنی چاہیے۔ اذان کی تیاری کر کے بندہ گھر سے نکلے، اذان بھی پا لیتا ہے، اقامت بھی پا لیتا ہے، اور اس کے اندر فضائل کیا ہیں؟ اذان اور اقامت کے مابین کی ہوئی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں اور رد نہیں کرتے۔ مسجد میں اذان سے پہلے آئے گا تو ہی یہ وقت پائے گا نا کہ اذان اور اقامت کے مابین کوئی لفظ اللہ کو کہہ دے۔ یہ بھی نبی کریم نے گارنٹی دے دی ہے، اذان اور اقامت کے مابین کی جانے والی دعا اللہ رد نہیں فرماتے۔ جس طرح کل آپ کو کہا تھا کہ رات کو اٹھا دعا کی اللہ قبول کریں گے، اسی طرح اذان اور اقامت کے مابین مسجد میں بیٹھا نماز کی حالت میں، اس حالت میں اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور پھر اسی پر بس ہے، اگر اذان کی تیاری کر کے گھر سے نکل آیا ہے، وضو کر کے پوری اذان کا جواب دیا، اذان کا جواب اللہ کا شکر ہے مسلمان دیتے ہیں، جو مؤذن کہے وہی بندہ دہرائے، جو مؤذن کہہ رہا ہے آپ نے وہی دہرانا ہے۔ لیکن جب حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح پہ پہنچے گا آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنا بڑا کام ہے، بڑا مشکل ہے، بندہ تھک جاتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، کوئی محنت کرنی پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقط اتنے جملے، اتنے الفاظ زبان سے نکالنے والا دخل الجنہ۔ اور جو یہاں پہ کچھ طالب علم عربی زبان کے بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے دخل الجنہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کا کوئی واقعہ ماضی کے صیغے سے بیان کریں نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کہا کیا؟ داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ تاکید۔ نبی کریم کو تاکید پیدا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔
نبی سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے. صرف آپ کو اور مجھے سمجھا رہے ہیں کہ اس کا جنت میں داخل ہونا یقینی ہے. شرط ایک ہے کہ یہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہنے خلوص نیت سے ہیں. زبان سے صرف یہ اقرار نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ بڑے ہیں، آپ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں، اور بعد میں پتا چلے مخلوق کی بھی عبادت، پیسے کی بھی عبادت، روپے کی بھی عبادت، ہر چیز میں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور منہ سے چاہے کہے جائے. کہنا کیا ہے؟ جب یہ اذان کے الفاظ کہنے ہیں نیت خالص ہو کہ اللہ تیرے علاوہ عبادت کا کوئی فعل ہوگا، ذکر، روزہ، نماز، حج، نظر، نیاز، کوئی عبادت کا فعل آپ کے علاوہ نہیں ہوگا، داخل الجنہ، یہ بندہ یقینی طور پہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ کس کو ملے گا؟ جو بندہ نماز سے پہلے آ رہا ہے؟ نہیں. جو بندہ اذان سے بھی پہلے مسجد کی طرف آ رہا ہے، صرف وہی بندہ اذان کا جواب صحیح معنوں میں دے سکتا ہے. ہاں لیکن کوئی بندے اذان سے لیٹ ہو گئے، اذان ختم ہوگی، اب وہ کیا کریں؟ کیا وہ اس اجر و ثواب سے محروم رہ گئے؟ ان کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے دوسری آپشنز بتائی ہیں. اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ جو دعا ہے نا، یہ ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے مسلمان بچوں کو یاد ہے. یہ دعا جو بندہ آذان کے بعد پڑھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کی سفارش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروں گا. بتائیے رسول اللہ سے زیادہ تگڑی سفارش کس کی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سفارش کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں جنت میں چلے جائیں، ماں باپ کو کہنا چاہیے، نیک لوگوں سے دعا کروانی چاہیے. لیکن جو چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس کی سفارش کریں، وہ اذان کے بعد یہ دعا پڑھا کرے. اگر کوئی اس سے بھی رہ گیا، اذان کو گزرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا اور روایات متعدد ہیں، وہ کیا کرے؟ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بنیاد یہی ہے کہ اللہ کی توحید کا اعلان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر کے کیا الفاظ کہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اذان کے بعد یہ الفاظ بھی کہہ دیتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، وہ اس دن ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. آپ نے یہ 3 دعائیں یاد کرنی ہے اور وعدہ کرنا ہے کہ مسجدوں میں اذان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. ضمانت اللہ کی ہے. آپ کو مسجد سے کیا چیز روکتی ہے؟ کاروبار، کوئی کام، اللہ کی ضمانت ہے کہ اللہ اپنے ذمے وہ کام بھی لے رہا ہے اور ضمانت بھی لے رہا ہے. اگر تجھے کسی کام کے اندر نقصان کا اندیشہ ہے، رب تیرے نقصان کو پورا کرے گا. اللہ سے زیادہ تگڑی ضمانت، اللہ سے زیادہ تگڑا ذمہ کس کا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جیسے کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ پہلی صفوں کے اوپر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں. میں یہ بات کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا، یہ جو قیامت کے دن والی بات کو میں مؤخر کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں کی ہیں کہ جو بندہ مسجد میں آئے حالت نماز میں ہے، جو بندہ پہلی صف میں آئے اس کے اوپر فرشتے درود بھیجتے ہیں. دوسری صف میں علی الصفوف المتقدمہ، یعنی پہلی اقامت سے پہلی ساری صفوں کے اوپر فرشتے درود بھیجتے ہیں. ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ اور اس کے فرشتے دائیں ہاتھ والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں. کس میں؟ جو صفوں کے امام سینٹر میں ہیں، جو امام سے دائیں ہاتھ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے کہ کیا بائیں والوں کے اوپر درود نہیں ہے؟ بائیں والوں کے اوپر بھی ہے، لیکن دائیں والوں سے ابتدا کرنے کا مطلب جب اللہ اور رسول اللہ کسی بات کو کہہ دیں ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صفوں کو دائیں جانب سے پہلے مکمل کرنا چاہیے، اور بائیں جانب والوں کو وہ اجر و ثواب مل جائے گا. اگر دائیں آخر تک کوئی بندہ نہیں کھڑا، اگر کوئی بندے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دائیں جا کے کھڑا ہو، اگر پھر وہ بائیں جائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی اجر و ثواب میں شامل ہو جائے گا. اور میرے بھائیوں، ایک بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو کہہ دینی چاہیے.
ہمارے معاشرے میں خام حق چند غلط باتیں مشہور ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف. کہاں پہ ہم؟ اللہ اور اس کے فرشتے صفوں کو ملانے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس معاشرے میں کھڑے ہیں؟ مسجد میں 6 فٹ کا فاصلہ کر دیا جائے. اور جب یہ 6 فٹ کا فاصلہ نہیں تھا، 3 فٹ کا فاصلہ نہیں تھا، مذاق خیز باتیں ہیں نا. گاڑی سے اترتے ہیں کٹھے بیٹھے ہوئے، گاڑی میں 1 فٹ کا فاصلہ نہیں، مسجد میں 6 کا ہونا چاہیے. جہاز میں 1 انچ کا فاصلہ نہیں ہے، ایئرپورٹ میں 3 فٹ کا ہونا چاہیے. یہ ساری مذاق خیز باتیں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر اگر غور کریں، عام دنوں کے اندر بھی ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب یہ بیماری ہے. ساتھ والا بندہ پاؤں کے ساتھ پاؤں یا صف کے ساتھ صف ملانے کی کوشش کرے، دوسرا بدک جاتا ہے. کیوں بدکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، میں تمہیں، میرا چہرہ تو قبلہ رو ہوتا ہے لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اب منکرین حدیث کا چیپٹر شروع ہوتا ہے. منکرین حدیث کو یہ حدیثیں سمجھ نہیں آتی. خود موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوں گے، گاڑی پہ بیٹھے ہوں گے، بیک ویو کا مرر لگا ہوگا، یہ دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پیچھے دیکھیں، یہ ان کو سمجھ نہیں آنا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس چیز کا حدیث سے انکار کرتے ہیں نا، وہ چیز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے کسی نہ کسی طور پہ ڈالی ہوتی ہے. انشاءاللہ کبھی وقت آیا یہ بات بھی مکمل کریں گے. میرے بھائیوں، صفوں کو کیوں نہیں ملانا؟ یہ کس امام کا فتویٰ ہے؟ یہ کچھ باتیں غلط العام ہیں. یہ سمجھا جاتا ہے شاید معاذ اللہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، یا کسی امام نے کہا کہ دور دور کھڑے ہو. کسی نے نہیں کہا. یہ ہمارے یہاں پہ ٹریڈیشن ہے. یا یہ سمجھ لیں تکبر اور فخر کی وجہ سے عربوں کے اندر بھی اگر یہ بیماری اگر آ گئی ہے تو تکبر اور فخر ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کیسے صفے ملاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی مثال دے دی. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کأنہم بنیان مرصوص، شیشہ پلائی ہوئی دیواریں لگتی تھیں. اور اس کی ٹرانسلیشن اور تشریح کیا ہے؟ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں ہم جب صف ملاتے تھے تو ایک آدمی کے ٹخنے کے ساتھ دوسرے کا ٹخنا، ایک آدمی کے گھٹنے کے ساتھ دوسرے کا گھٹنا، اور ایک آدمی کے کندھے کے ساتھ دوسرے کا کندھا اس طرح جڑا ہوتا تھا کہ فرق کرنا مشکل ہوتا تھا کہ درمیان میں کسی ملی میٹر کا، مفہوماً بیان کر رہا ہوں، یا سینٹی میٹر کا بھی فرق ہے کہ نہیں. ہم صفوں کو توڑ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی جڑ کو پکڑنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صفوں میں فاصلے پیدا کر دو گے، اللہ تمہارے دلوں میں بھی فاصلے پیدا کر دے گا. صفوں کو جوڑو گے، اللہ تمہارے دلوں کو بھی جوڑ دے گا. تو میرے بھائیوں، یہ عام باتیں ہیں، لیکن اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ جو بندہ صف ملانے کی کوشش کرے گا اس کے اوپر اللہ اور فرشتے درود بھیجیں گے. اس سے بڑا اجر و ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو بندہ فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور عشاء کی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کل قیامت کے دن ایک منظر قرآن نے بھی بیان کیا اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ بعض لوگوں کا نور ان کے آگے اور پیچھے دوڑ رہا ہوگا. وہ اللہ کو کہیں گے اللہ نور کو اور بڑھا، اللہ نور کو اور کامل کر. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب چل رہے ہوں گے نور ہے ہی نہیں، صفر کے قریب. چند لوگوں کا ارد گرد، چند لوگوں کا دوڑ ہے، آگے بھی دوڑ رہا ہے پیچھے بھی دوڑ رہا ہے، میلوں کو اوپر پھیلا ہوا ہے. اور چند لوگ ایسے ہیں جن بیچاروں کا نور اتنا تھوڑا ہوگا. ایک حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں حتیٰ کہ ایک بندے کا نور صرف اتنا ہوگا کہ پاؤں کے انگوٹھے کو، جو اس کی آخری نوک ہے نا، جس طرح جگنوں کے اندر چمک ہوتی ہے، صرف انگوٹھا چمک رہا ہوگا. اور وہ اس روشنی میں بیچارہ پریشان ہوگا، کبھی جلتا ہے کبھی بجھتا ہے. اللہ سے کہے گا اللہ میرا نور بھی پورا کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نور اس دن مکمل نہیں ہونا یا اس دن عطا نہیں ہونا، یہ نور ان کو ملے گا جو فجر اور عشاء کی نماز میں تاریکیوں میں اٹھ کے، اندھیروں میں اٹھ کے اپنے رب کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں. کل قیامت کے دن ان کو پورے کے پورے نور کی بشارت دے دو. ان کو ملنا ہے جو آتے ہیں. جو فجر اور عشاء کی نماز کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نمازیں منافقوں کے اوپر بھاری ہیں، کیونکہ ایک وقت صبح کا وہ ہوتا ہے جب کوئی دیکھنے والا نہیں، اس وقت وہی اٹھے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا. شاہ کے وقت بندہ تھک چکا ہوتا ہے،
سارے دن کے کاروبار سے مسجد میں آنا مشکل ہو جاتا ہے، یہی دو نمازیں مسجد میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے بندوں کے اوپر، اور جو یہ دو پڑھتے ہیں ان کو کامل نور کی صرف بشارت نہیں ہے میرے بھائیو، یہ فرض نمازیں ہیں، فرض، اور فرض نمازوں کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت مسجد میں پڑھ لیتا ہے اس نے کیا کیا؟ نبی سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں، اس نے نصف رات کا قیام کر لیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی اس نے پوری رات کا قیام کر لیا۔ کون ہے جو نہیں چاہتا؟ ہم یہاں پہ 1-2 گھنٹے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس لیے آتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہے اس رمضان کا صرف 30 دن کا قیام انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اگر ہر روز کا قیام آپ اپنے مقدر میں کرنا چاہتے ہیں تو فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھیے، پوری رات کا قیام آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا فجر کی نماز کی اہمیت، لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل نہیں بلکہ اپنی سرین کے بل یعنی گھسٹتے ہوئے، اپنی رانوں کے بل گھسٹتے ہوئے معذور بھی ہوں تو چل کے لازمی آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں کل قیامت کے دن کیا اجر رکھا ہے۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ اذان اور صف اول میں کیا ہے تو لوگ آپس میں قرہ ڈالیں، قرہ اندازی کریں، میں نے کھڑے ہونا ہے، میں نے کھڑے ہونا ہے، میں نے کھڑے ہونا ہے، اس کام کے لیے قرہ اندازی ہو۔ لیکن لوگوں کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ، میں صرف نفل کی بھی بات کر رہا ہوں اور فرض نمازوں کے لیے آنے کے بعد، فرض نمازوں کے بعد خصائص آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ باب طویل ہے، اگر آپ چاہیں گے تو فرض نماز کا بندہ مومن کے اوپر با جماعت پڑھنا یہ لازم اور واجب ہے، اس حوالے سے بھی چند گزارشات رکھیں گے۔ میرے بھائیو صرف نفل کے اعتبار سے سن لیں کہ ایک بندہ فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی نشست کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ سلام کرنے کی ممانعت نہیں ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اس وقت وہ 2 رکعت نماز کو ادا کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ انسان کو اس لیے بار بار یہ باتیں دہرانی چاہیے ورنہ تو دین 1400 سال پرانا ہے، یہ اس لیے آپ کے سامنے ریپیٹ کی جاتی ہیں کہ شاید کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور عمل کرنا شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف 2 رکعت اشراق کے پڑھتا ہے فجر کے بعد، اللہ کا ذکر کیا اور 2 رکعت پڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب ایسے ہے گویا اس نے پورے کا پورا حج کر لیا، پورے کا پورا عمرہ کر لیا۔ اب حج کرنا کتنا لمبا کام ہے اور عمرہ کرنا کتنا طویل کام ہے، یہاں سے جائیں کتنا لمبا کام ہے، مسجد کے اندر 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں 2 رکعت پڑھ لیں، وہ لمبے کام کے بدلے میں پورے کا پورا اجر ملے گا۔ اور تامہ کا جو لفظ ہے نا، اس لیے رسول اللہ نے بولا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف فضیلت ویسی ہے، اجر و ثواب ویسا ہے، مکمل عمرے کا ثواب، مکمل حج کا ثواب بندہ مومن کی قسمت کے اندر لکھ دیا جائے گا، نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب ایک گھرانہ رہتا تھا، یہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، صبح جمعہ ہے، آپ سب نے اس میں بھی آنا ہے، اور جو یہ پروگرام دروس کے، تراویح کے، فجر کی نماز کے بعد کے چل رہے ہیں ان میں بھی لوگوں کو ترغیب دیں، آئیں کوئی چیز سیکھ جائیں، ان میں لوگوں ہی کا فائدہ ہے۔ نبی کریم کے پاس ایک کنبہ رہتا تھا، قبیلہ بنو سلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے محبت کرنے والا تھا، پیار کرنے والا تھا، تو اپنی جگہ بیچ کر مسجد النبوی کے قریب شفٹ ہونا چاہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، ان جگہوں کو نہ بیچنا، جتنی دور سے آؤ گے اتنے قدموں کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ مسجد کے قریب گھر لینا چاہیے، اس میں چمبے کی بات نہیں ہے جو کمزور ایمان کا ہے، لیکن بنو سلمہ کو رسول اللہ یہ نصیحت کر رہے ہیں
کہ اپنے گھروں کو وہیں پہ رہنے دو، جگہ بیچ کے مسجد النبوی کے قریب مت آنا، جتنی دور سے آؤ گے اتنے قدم لکھے جائیں گے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول میں بھی چاہتا ہوں کہ گھر دور ہو، آتے وقت بھی قدم لکھے جائیں اور جاتے وقت بھی لکھے جائیں۔ اب رسول اللہ نے ابھی تک یہ تو نہیں تھا کہا کہ جاتے وقت بھی لکھے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور مسکرانا شروع ہو گئے اور کہنے لگے جس چیز کی تو نے تمنا کی ہے اللہ رب العزت نے اس کو قبول کر لیا ہے، اب قدم صرف آنے کے نہیں لکھے جائیں گے، جانے کے بھی لکھے جائیں گے۔ اور پوری امت کے اوپر آسانی ہو گئی کہ صرف آنے کے قدم نہیں لکھے جاتے بلکہ جانے کے قدم بھی لکھے جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے چند گزارشات کو آئندہ آنے والے دروس کے اندر بھی پیش کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔